السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی کا نیو بیان لے کر آئے ہیں، تو تمام ساتھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے اللہ پر ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی امت سے اجتماعی طور پر یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اس زمانے میں امت سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ صرف غیروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے انبیاء علیہ السلام کی محنت پر اور صحابہ کی محنت پر، تو محنت کا اکثر حصہ مسلمان کو مسلمان باقی رہنے پر خرچ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لیے دعوت انتہائی مختصر، انتہائی نرم، لیکن بنی اسرائیل پر محنت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی، اور فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان میں تقوی آئے، ان میں صبر آئے، ان میں تعلق مع اللہ آئے، ان میں اللہ کے وعدوں کا یقین آئے۔ اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے، اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے، تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے لیے اپنے تمام وعدوں کو پورا فرمائیں گے اور فرعون کو غرق کریں گے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ باطل کے ہلاک ہونے کے لیے باطل پر محنت اصل نہیں ہے، بلکہ باطل کی ہلاکت کے لیے ایمان والوں پر محنت کرنا اصل ہے۔ اس لیے کہ جب ایمان والے ایمان والوں پر محنت نہ کریں گے تو غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے، غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے کہ یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ سبسکرائب کیجئے۔ جب یہ آپس میں ایسے خلط ملت ہو جائیں کہ مسلمان اپنی امتیازی شان کھو بیٹھے، یہ نہ معلوم ہو کہ آخر کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ پھر جو حالات آئیں گے وہ حالات مسلمانوں پر آئیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پھر باطل مغلوب نہ ہوگا، مسلمان دعائیں مانگے گا لیکن دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ مسلمان دعائیں مانگے گا، دعائیں قبول نہ ہوں گی، کیونکہ حدیث میں صراحتاً فرما دیا کہ یہ امت اگر دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھی تو امت کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، نہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اللہ والوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں گی۔ یہ حدیث نے صاف فرما دیا۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ اگر مسلمان نے مسلمان کو دعوت نہ دی اور اگر مسلمان نے مسلمان پر محنت نہ کی تو یہ ایمانی صفات سے اور اللہ کے احکام سے ایسے خالی ہو جائیں گے کہ ان کی اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہرمزان مشرک خود کہتا ہے کہ جب تک صحابہ سے کے بارے میں مشرک بادشاہ کا کہنا ہے کہ جب تک آپ لوگ ہمارے دین پر تھے اس وقت تک ہم آپ پر غالب تھے، لیکن جب سے آپ نے دین بدلا اس وقت سے آپ ہم پر غالب آ گئے۔ یہ ایک مشرک کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک غالب رہیں جب تک آپ ہمارے جیسے تھے، جب سے آپ نے اپنا دین بدلا اور آپ اسلام کی طرف گئے اور آپ کے ہمارے طریقوں میں فرق ہوا، اس وقت سے آپ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ محنت کا
مومن کی محنت کا اصل میدان خود ایمان والے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان پر محنت کر کے اس کو ایمان کی طرف نہیں لائے گا تو مسلمان غیروں کو عملی دین پیش نہیں کر سکتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس مادی طاقت ہو تو مسلمان اس طاقت کے ذریعے غیروں کو اسلام میں داخل کر لیں، یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ مادی قوت سے غیر اسلام میں داخل نہ کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے، مادی طاقت سے غیر اسلام میں داخل نہ پہلے کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ غور سے بات سننا، مادی طاقت سے نہ کبھی غیر اسلام میں داخل ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادی طاقتوں سے مسلمان نہ کبھی غالب آیا ہے غیروں پر، نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا۔ ملک و مال اور مال کی مادی طاقت سے مسلمان نہ کبھی غیروں پر غالب آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا، یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا، یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی کثرت اور اپنی تعداد سے غیروں پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں غیروں پر غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ہماری تعداد اور قوت سے نہیں ہوگا۔ غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب مسلمانوں کی مادی طاقت نہیں ہے، بلکہ غیروں کے اسلام میں آنے کا جو سبب ہے وہ مسلمان کی اور غیروں کی زندگی کا ایسا فرق ہے کہ وہ غیر اپنے یہاں جس شعبے کو بھی دیکھتے ہیں اس شعبے میں ان کو تنگی نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کے جس شعبے میں جاتے ہیں ان کو مسلمانوں کے شعبوں میں فراخی اور سہولت اور وسعت نظر آتی ہے۔ غیر اپنی زندگی کی تنگی سے تنگ آ کر اسلام کی وسعت کی طرف آتے تھے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ اسلام کی تاکہ وسعت کی طرف آتے تھے۔ عدالت میں جاویں تو وہاں اسلام، عدالت میں جاویں تو وہاں اسلام، مسجد میں جاویں تو وہاں اکرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے مسلمانوں پر، جاؤ ان کا اکرام کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کو دعوت دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کا اکرام کرو۔ جو بھی ٹکڑا روٹی کا آتا اے مشرک جو مسلمان کے ہاتھ میں، وہ پہلے اپنے مشرک قیدی کو دیتا کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے، خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ ایسا شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر چیز مجھے کھلا رہے ہیں، میرا اکرام کر رہے ہیں، ایسا مشرک کفر کی تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف کیوں نہ آوے؟ بات یہ ہے کہ اسلام وہ تو زندگی کے تمام شعبوں کا نبیوں کے طریقوں پر اور سنتوں پر آنا ہے، یہ نہیں کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اقلیت پر غالب آ جائیں گے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان کی عدالت میں فیصلہ ایک غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے یا غیر مسلم کی موافقت میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا مسلمان کوئی غلطی کرے گا تو مسلمانوں کی دوسری جماعت اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی، اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی۔ صحابہ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو وہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان ایسا مامون ہو جاتا تھا جیسا ان سب کا سگا بھائی ہے، ان سب کا سگا بھائی ہے۔ اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ ایک مشرک کو
قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مگر ایک مسلمان صرف تمام صحابہ میں سے وہ اس کافر کو امان دے دے، اس کافر کو امان دے دے، تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دے دی تو اس کافر کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. سنو، یہ تھی مسلمانوں کی اجتماعیت. اس زمانے میں اگر ایک مسلمان کو معاف کر دے گا تو دوسری قوم کے مسلمان اس مسلمان کو معاف نہیں کریں گے. دور صحابہ میں ایک ایسا کافر جس کے قتل پر سارے صحابہ مجتمع ہوں اور اس کو ایک مسلمان اس کو امان دے دے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اس کو امان کیوں دی، ہم تو اس کو قتل کریں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، وہ ایمان کی وہ صفت کھو چکے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. ایمان کی وہ صفت کھو چکے جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. سنو غور سے، میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کی عدالت سے بھی غیر اسلام کو سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ اگر مسلمان کی تلوار سخت ہے تو کافر اسلام میں داخل ہو جاوے. اگر کوئی مشرک تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ بھی دے اور مسلمان یہ سوچ کر قتل کر دے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مسلمان کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو